اس سے واقفیت نہیں تھی، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں فی زمانہ ڈاکٹر صاحب اہم ترین ضرورت ہے کہ یہ جو مادے اور روح کا یا جس کو ہم اب نور کہہ رہے ہیں اس کا فرق ہے، اس کو سمجھا جائے۔ میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ ایک یہودی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے 70-80 سال میں نے دیکھا آپ نے اتنی تگ و دو کے بعد اتنی مشکل ترین زندگی گزاری ہے کہ ایک وقت آپ نے کھانا کھایا اور 4 وقت آپ نے خیرات کر دی، اختیاری طور پہ کی، کوئی ایسی مفلسی نہیں تھی لیکن اختیاری طور پہ کی۔ تو اتنی زندگی گزارنے کے بعد جب آپ اس دنیا سے جائیں گے اور اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ جس عقیدے کی، جس اسلام کی، جس اللہ کی پیروی کرتے تھے اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو آپ کا ہوگا کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ مسکرائے اور فرمایا کہ اس بات کو یوں سوچ لیتے ہیں کہ تم نے 60 70 80 سال کی زندگی ہر طرح کی مادے میں گزاری، ہر طرح کی مادی خواہشات کو پوری کرنے میں گزاری۔ یو لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ کہ جس سے آپ اپنی جسمانی لذات کی اور شہوات کی تسکین کر سکیں۔ مرنا تو تم نے بھی ہے، اس نے کہا مرنا تو مجھے بھی ہے، برحق ہے۔ کہنے لگے اگر تمہیں مرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ تھا تو تمہارا کیا ہو؟ میرے خیال میں نوجوانوں کے لیے بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے۔ 70-80 سال مشکل اٹھا کے پتہ چلا کچھ نہیں ہے تو نقصان تو کوئی نہیں ہوا، لیکن یہاں تو عظیم نقصان ہو گیا کیونکہ اس کے بعد تو ابدی نقصان ہے۔ تو لاجیکل آرگومنٹ ہے جس کو فیلیسیز اگر ہم کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو آپ کل بات کر رہے تھے، سوال کیونکہ دیکھیے آپ کے سوال سے ذرا توانائی بھی آ گئی۔ تھینک یو سر۔ آپ نے سر انٹروڈکشن میں آئی ایم سوری میں دیکھ نہیں پا رہا کون سا سر، آئی ایم سوری جناب، نہیں میں جی بسم اللہ۔ اچھا، آپ نے انٹروڈکشن میں بھی پاس پڑھا تھا قلندر کی کتاب سے، اور ساتھ ہی کم و بیش انہی صفحات میں آپ نے کہا کہ آج کی نسلیں گزشتہ نسلوں سے کہیں زیادہ مایوس ہیں اور آئندہ نسلیں اور بھی مایوس ہونے پہ مجبور ہوں گی۔ تو نتیجہ میں نوع انسانی کو کسی نہ کسی وقت نقطۂ توحید کی طرف لوٹنا پڑ گیا، تو بجوز اس کے اس نقطہ کے کہ نوع انسانی کو کسی ایک مرکز پر جمع نہیں ہو سکے گی، تو موجودہ دور کے مفکرین کو چاہیے کہ وہ وہی کے طرز فکر کو سمجھیں اور نوع انسانی کی غلط رہنمائی سے دستکش ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ مختلف ممالک اور مختلف قوموں کے جسمانی وظائف جداگانہ ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ تمام نوع انسانی کا جسمانی وظیفہ ایک ہو سکے۔ اب صرف روحانی وظائف باقی رہ جاتے ہیں جن کا مخرج توحید اور صرف توحید پر ہے۔ یہ آپ نے اقتباس پڑھا تھا۔ تو میرا سوال سر یہ ہے کہ جب آپ سب نے کہا کہ دین سے بیزاری مغرب میں نہیں، ابھی یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، آپ سب یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں اور جو بچوں کے کیفیات ہو رہی ہیں انفارچونیٹلی ایتھیسٹ قسم کے بھی جو سوال بھی ہوتے ہیں اور ذہن بھی بن رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا نے سب سے زیادہ ہمارا نقصان کر دیا ہے اس وجہ سے۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جی دوسروں کی دین کی تشریح پہ اپنے آپ کو مقید نہ کریں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تو انفارچونیٹلی اس میں بھی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور جو ہے وہ گمراہی کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو اس میں اب کون سے ادارے یہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹیز کالجز کا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی اسلامی تعلیمات کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی نے کہا کہ جی صرف آن لائن لیکچر ہمارے اٹینڈ کر لیا کریں تو بس کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک تکلف سا رہ گیا ہے دینی تعلیمات کا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ابھی اپنی نسل کے علاوہ حضور قلندر بابا علیہ نے تو پوری کائنات کی بات کی، پوری دنیا کی بات کی کہ سب کو ایک دائرے میں لے کے آئے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور ہمارے مفکرین جو ہے جو اسلام کے کانٹیکس میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اپنا رول کیسے پلے کریں گے؟ جزاک جی ڈاکٹر شمس الرحمان سر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ بات ہو رہی ہے نا، تو وہ ان خواص کا پتہ کیسے چلے گا، ادراک کیسے ہوگا؟ اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جو ذمہ داری ہے تزکیہ کی، اصلاح کی، روحانیت کی، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اچھا میں یہاں پہ ایک سوال ڈالوں، جس کا خود تزکیہ نہیں ہوا اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے،
تو وہ کیسے تزکیہ؟ میرا تزکیہ اپنا نہیں ہوا، میں متوجہ آپ کی طرف کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہاں سوال ہے میرا بھی، میں بھی سوال آڈینس ہوں اس وقت. مطلب اس میں بنیادی طور پر جو لوگ جانتے ہیں اس چیز کو، یعنی جو تزکیہ شدہ ہیں ان کی ذمہ داری ہوئی نا، جو ہر ایک کی تو نہیں ہوئی. وہ جو نہیں جانتے ان تک میسج پہنچائیں نا، یہی بنیادی چیز تو سمجھ آتی ہے. اور اس میں بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم فلسفیانہ گفتگو میں چلے جاتے ہیں اور بسا اوقات بہت زیادہ ریچولز میں چلے جاتے ہیں. اس کو سمپل پڑھانے کی ضرورت ہے. جیسے نظامی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں رومی کو پڑھانے کی ضرورت ہے. ہم نے جو ہمارے اداروں کے اندر اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جا رہی ہے وہ کیا پڑھائی جا رہی ہے؟ اس نے ہمارے مقاصد کو حل نہیں کیا. تبھی اس کو انہوں نے کہا کہ اب اس کو آن لائن کر دیں تو یہ معاملہ ایسے ہی کر لیں گے، کیونکہ جو ہماری ذمہ داری پڑھانے والوں کی تھی ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھایا نہیں. نصاب کو ٹیلر کرنے کی ضرورت ہے. نصاب کے اندر جو ہے ان چیزوں کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. مثلا ایک چھوٹی سی بات، امام مولانا رومی نے کہا کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ سے محبت کرو. سمپل بات. اپنے آپ سے محبت کرو گے تو اپنے اندر کو صاف کرو گے. اپنے اندر کینہ نہیں رکھو، اپنے اندر بغض نہ رکھو، اپنے اندر کوئی برائی نہ رکھو. جب تک تم اپنی ذات سے محبت نہیں کرو گے اور اپنے ذات کو خوبصورت نہیں بناؤ گے تو اس وقت تک خدا کی بات تو دور کی بات ہے. لہذا پہلی ذمہ داری، وہ مختلف منازل کی بات کرتے ہیں، تو پہلی منزل میں اپنی ذات کو دیکھو اور اس کو کلیئر کرو. دوسری منزل میں اپنے خاندان کو صاف کرو. تیسری منزل میں تم اپنے خاندان سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم سے محبت کرو اور ان کو صاف اور ان کی تطہیر کرو. چوتھی منزل میں تم پوری دنیا کے لیے جاؤ. پانچویں منزل کے لیے تم اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ جس کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. جب یہ 5 منازل طے ہو جائیں گی پھر تم اس قابل ہوگے کہ خدا کی محبت کی طرف بات کرو. تو یہ بات ہے کہ اپنی ذات سے محبت کا جو ایک پیغام ہے، یہاں سے میرا خیال ہے بات شروع کرنی چاہیے اور سادہ اور سہل انداز کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو اور خود کو ان چیزوں کو تمثیلوں کے ساتھ واضح کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو ہم یہ عرض کریں گے کہ جو صاحب بھی سوال پوچھ رہے ہیں یا اٹھا رہے ہیں وہ مجھے بتا دیں گے ان کا سوال کس سے ہے، کیونکہ ہمارے پاس بے انتہا ٹائم نہیں ہے، اور اگر ہر مسئلے پہ ہم تینوں ہی رائے دیں گے اور کوئی ایک آدھ اور رائے دے گا تو پھر صبح ہو جائے گی 2-4 ہی سوال. سر انڈیا یہ ہے کہ آپ نے جو اب تک جواب ملا اس سے آپ کے نہیں، ہم بہت سمپل سی بات ایسا کرتے ہیں اور وہ ہم نے گفتگو میں بھی اپنی کہی تھی کہ اپنے آپ کو انسان جتنا مائنس کرتے چلا جائے اور اپنی زندگی میں گاڈ کو جتنا پلس کرتے چلا جائے گا اس کا تزکیہ جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا. اور تزکیہ نفس کے معنی یہ ہے کہ من عالم کے من دانا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے یا عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یا کسی ولی اللہ کو یا کسی نبی کو نہیں پتہ کہ ہمیں کیا انفرادی طور پہ کیا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کے بارے میں پتہ لگتا تھا کہ وہ بات ایسی ہے کہ جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو براہ راست ٹوکنے کے بجائے آپ یہ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے اس طرح سے کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ان کا بھی پردہ رہے اور وہ سمجھ بھی جائیں کہ جو بات ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جائے. تو تزکیے کا سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ
आप ये XYZ इनका तज़किया हो जाए। भाई अगर हम में से हर शख्स अपने तज़किये में लग गया और अपनी जो ख़राबियाँ हैं उसको हमने दूर किया और अल्लाह से हम करीब हमने अपनी ज़िंदगी में गॉड को इंट्रोड्यूस किया और फिर इस तरह से वो किया कि वही हमारा ओढ़ना बिछौना हो गया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो हम कहते हैं। एक मिनट कामरान साहब हम बस और लेंगे आपकी तवज्जो आप हज़रात की। ये मुर्दे से ज़्यादा ये जिंदों के लिए है कि हम कोई लफ्ज़ अदा करते हुए, कोई काम करते हुए, कोई बात करते हुए हम पहले ये सोचें, अल्लाह की तरफ रुजू करें कि हमारे अल्लाह ने, उसके रसूल ने इस बात की इजाज़त दी है, ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने इस कलमा इस्तिरजा को मुर्दों के लिए छोड़ दिया। अगर हम हर लम्हे पलट के अपने गॉड की तरफ देखते हैं, अल्लाह की तरफ देखते रहें, उससे रुजू करते रहें, तो यही हमारे सऊद के ऊपर भी मुंतज होगा और होगा। तो ये तज़किया नफ्स बुनियादी तौर के ऊपर ये है। अपने से शुरू करें, अल्लाह की तरफ मुसलसल रुजू जो है वही सिर्फ तज़किया नफ्स की एक सबसे बड़ी कुंजी है। और जब इंसान खुद किसी उसके ऊपर यानी अपना तज़किया नफ्स कर लेता है तो उसको देख कर फिर दूसरे खुद अपना तज़किया नफ्स जो है वो शुरू कर देते हैं। जिसको कहा कि अल-मोमिन मिरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। आप सुबह तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, उसके सामने खड़े होते हैं आईने के, उसमें क्या देख रहे होते हैं कि आपकी मांग सी ठीक निकली हुई जैसे आप चाहते हैं, बाल ठीक बने हुए, कपड़ों के ऊपर कोई धब्बा तो नहीं आ गया, कहीं पे कफिन्स जो है वो वहाँ सही लगे हुए हैं, ये है वो है, ठीक है। इसी तरह से ऐसा मोमिन जैसा हम अर्ज़ कर रहे हैं वो बन जाता है कि उसके सामने जब दूसरा मोमिन उसके सामने आता है तो उसको अपने नफ्स की जो कमज़ोरियाँ हैं वो पता लगना शुरू होती हैं और फिर उसके मुताबिक वो अपना तज़किया नफ्स शुरू करता है, अल्लाह से करीब होता जाता है, अपने नफ्स की आलूदियों से दूर होता जाता है। सुभान अल्लाह। बहुत बेहद मशकूर हूँ आप तमाम। जी अच्छा चलिए बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल में ये बात हो गई पूरी। जी जी जनाब, ये जो सवाल था मेरे ख्याल में इसके कई अज्जा हैं, कई मरहले हैं, इसमें कई इदारे शामिल हैं जो जिसमें सबसे पहले तो वालिदैन का इदारा है, उसके बाद तालीमी इदारे हैं, तालीमी इदारे में निसाब है जो तश्कील ज़हन करता है, उसके बाद एक मुरब्बी है, एक अतालीक़ है। ये सारे जो इदारे हैं ये अपना काम नहीं कर रहे। मैं बाप हूँ तो मुझे अपने मसाइल से फुर्सत नहीं है। अगर मैं उस्ताद हूँ तो मैं अब वो उस्ताद तो नहीं हूँ जो इबादत समझ के पढ़ा रहा हूँ, अब तो मैं पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ। ऐसे में जब इखलास ही नहीं होगा और हर चीज़ कारोबार होगी तो फिर नताइज वही निकलेंगे। बच्चों के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हर कायनात के हर फ़ेल के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा कामिल है। बच्चों को आप एक पूरे फ़र्द, जैसे अभी आज एक छोटे बच्चे इस्माइल हम सबसे मिल रहे थे बड़ी मोहब्बत से, ये है, ये इस्माइल मुख्तलिफ होंगे दूसरे बच्चों से, यही है बस बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच्चे बेतकल्लुफ़ थे, खेल रहे होते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजर रहे हैं, बच्चे कह रहे या रसूलुल्लाह ठहरिए ठहरिए, मैं बारी चल लूँ, मैंने आपसे मिलना है, सलाम लेना है। रसूलुल्लाह ठहर जाते थे, आप और मैं नहीं ठहर सकते, हम उनकी खाके पा के बराबर भी नहीं हैं, वो हमसे 1000 गुना मसरूफ़ थे। उन्होंने एक बच्चे में एक मर्द देखा, एक बच्चे में एक फ्यूचर देखा और उस पर अपनी मोहब्बत इन्वेस्ट की, अपनी तवज्जो इन्वेस्ट की। क्या अच्छी बात, बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मैं भूल गया था एक्चुअली कि उन्होंने उनसे बात शुरू नहीं की थी। बेहद मशकूर हूँ आप तमाम शुरकाए गुफ्तगू का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, अपने स्कॉलर्स का, ऑब्ज़र्वर्स का, आप तमाम हाज़रीन का।